حالانکہ خدا کی قسم حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں، قطعاً کوئی تعلق نہیں، حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں، حالات کا تعلق احکام سے ہے، حالات کا تعلق احکام سے ہے۔ بندے کے بدن سے جیسے احکام پورے ہوں گے اور بندے کے بدن سے جیسے اعمال ظاہر ہوں گے، نظام کائنات اس کے مطابق چلے گا، نظام کائنات اس کے مطابق چلے گا، نظام کائنات اس کے مطابق چلے گا۔ نظام کائنات سے اور نظام کائنات کا حکام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح جانور کے کسی عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں آتا، اس طرح اغیار کے کسی عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ یہ کہنا کہ حالات حکام سے متعلق ہیں، بالکل نہیں، کائنات کے نظام کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کائنات کے میں جتنے تغیرات ہوتے ہیں، ان تمام تغیرات کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اللہ کی ذات سے براہ راست۔ اللہ رب العزت کائنات کے نقشوں میں جو چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ تصرف کرتے ہیں۔ نظام کائنات سے نہیں چلتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے، وہ احکام سے بالکل رخ پھیر کر کائنات کے بنانے میں لگے رہتے ہیں، وہ احکام سے رخ پھیر کر کائنات کے بنانے میں لگے رہتے ہیں، اس امید پر لگے رہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا کام ہے، یہ ہو جائے گا تو پھر میں اللہ کے دین کے لیے فارغ ہو جاؤں گا۔ تھوڑے سے حالات ہیں، عنقریب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب کہ میں نے ایسے اسباب اختیار کیے ہیں کہ ان اسباب میں تو میرا کام ہو ہی جائے گا، کہ وہ جتنے بھی آنے والے حالات ہیں ان کا مقابلہ کائنات کی شکلوں سے کرتے ہیں، حالانکہ نظام کائنات سے کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ غیروں کا ہے کہ نظام کائنات سے چلتا ہے، یہ عقیدہ غیروں کا ہے، نظام کائنات سے چلتا ہے۔ آپ پوچھیں سائنسدانوں سے زلزلے کیوں آتے ہیں، آپ پوچھیں ان سے، سائنسدانوں سے زلزلے کیوں آتے ہیں، وہ آپ کو ایسی جھوٹی کہانیاں سنائیں گے اور ایسا، کیونکہ جو کچھ مشاہدے میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جب تک اس کو جھٹلایا نہیں جائے گا اس وقت تک غیب کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ یہ غیب اور مشاہدہ یہ اندھیرے اور روشنی کی طرح ہیں، دونوں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جتنے بھی کائنات میں تغیرات ہوتے ہیں، ان کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائنس یہ سکھلاتا ہے کہ نظام کائنات میں تبدیلیاں کائنات کی وجہ سے ہیں۔ آپ پوچھیں گے سائنسدانوں سے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، وہ بہت لمبی تفصیل بتائیں گے، بہت لمبی، جنہوں نے ظاہری طور پر زمین میں جو کچھ دیکھا ہے وہ اس کو بیان کریں گے۔ نہ وہ یہ کہیں گے زلزلے اللہ کے امر سے آتے ہیں، نہ وہ یہ کہیں گے کہ زلزلے کے آنے کے کیا اسباب ہیں۔ جو اسباب وہ بتلائیں گے ان اسباب کا تعلق زمین سے ہوگا، عمل سے نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ زلزلے کے آنے کا تعلق وہ معاشرے کی لائن کے احکام کے ٹوٹنے سے ہے۔ جب زنا ہوگا زلزلے آئیں گے۔ کسی سائنسدان نے آج تک یہ بیان نہ کیا ہوگا کہ زنا سے زلزلے آتے ہیں۔ زمین کانپ اٹھتی ہے کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی، میں تو زمین یہ اس لیے کانپ جاتی ہے کہ مجھے تو اللہ نے اپنی ذات کے لیے تمام بندوں کو سجدہ کرنے کے لیے بنایا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کی زمین میرے لیے، میری سمت کے لیے سجدہ بنا دی گئی ہے، ساری زمین سجدہ بنا دی گئی ہے۔ اس زمین کا سب سے پہلا حق یہ تھا کہ اللہ کو اس پر سجدہ کیا جائے۔ اس زمین پر اگر دوسرا کوئی عمل ہوگا گناہ کا تو زمین اس کو برداشت نہیں کرتی، کہ مسجد کہ زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، اس پہ گناہ ہوتے ہیں تو زمین کانپ اٹھتی ہے۔ چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو تو سائنسداں کہتے ہیں یہ وجوہات ہیں۔ ایسی وجوہات کی طرف چلنے والوں کو کبھی خیال نہ آئے گا
کہ چاند سورج کے گرہن ہونا اللہ کی ناراضگی کا موقع ہے، اس لیے اسلام نے ان موقعوں پر نماز، توبہ اور استغفار کا حکم دیا کہ چاند گرہن ہو یہ نماز، سورج گرہن ہو تو نماز، بارشیں بند ہو جائیں تو نماز، سعد الاستسقاء، زلزلے آئیں تو نماز۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے بگڑنے سے کائنات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مومن کے، مسلمان کے اعمال بگڑتے ہیں، ان اعمال کے بگڑنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور ناراض ہو کر کائنات کے نظام میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ نظام کائنات کو کائنات سے جڑے ہوئے ہیں وہ تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ جو بھی حال آئے گا وہ اس حال کو کسی نہ کسی سبب سے جوڑ دیں گے، جو بھی حال آئے گا اس حال کو کسی سبب سے جوڑ دیں گے۔ جتنے بھی کائنات میں اسباب ہیں یہ اپنے حالات کو اسباب سے جوڑتے ہیں، اس لیے ہر حال میں سبب کے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر حال میں سبب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بننے کے اسباب میں ان کو ناکام کرتے ہیں، یہ پھر اور اسباب لاتے ہیں، یہ پھر اور اسباب لاتے ہیں، اسی میں ان کا دنیا کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے، نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے، نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی تغیر آتا ہے تو فوراً مومن کی نظر اللہ پر جاتی ہے، مومن کی نظر فوراً، وہ تغیر کائنات کے نقشوں میں ہو یا وہ تغیر اس کی اپنی ذات میں ہو، تو تغیر اس کے اپنی ذات میں ہو یا نظام کائنات میں کوئی تغیر ہو تو فوراً اللہ یاد آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایمان کے وجود کی علامت یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو اسے اس گناہ پر اللہ یاد آ جاتے ہیں، اور اگر اس کو کوئی ٹھوکر بھی لگے، اس کو کوئی ٹھوکر بھی لگے تو یہ اس میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اے اللہ مجھ سے تیرا کون سا حکم ٹوٹا کہ ٹھوکر لگی، مجھ سے تیرا کون سا حکم ٹوٹا۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے بندوں کے ساتھ، یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ جب مسلمان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر سزا فوراً لے آتے ہیں، اس پر سزا فوراً لے آتے ہیں۔ کافر کے لیے سزا کو آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں، مومن کے لیے اس کے اعمال کی جزا کو آخرت کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان یہ چاہتا ہے کسی طرح اس کو اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے، کسی طرح اس کو اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے، کسی طرح مسلمان کو اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے، اس کی لوگ کوشش کرتے ہیں، اس کی لوگ کوشش کرتے ہیں، یا تو عمل ہی نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو اس عمل کی برکت کے ایسے منتظر رہتے ہیں گویا ان کا عمل ہی برکت کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مزاج کو اور ان کے ارادوں کو اور ان کی نیتوں کو تمام عبادات اور اعمال میں آخرت کی طرف پھیرا، اس کی طرف، آخرت کی طرف، سب کے مزاج کو، سب کے خیال کو ہر عمل میں، ہر عبادت میں آخرت کی طرف پھیرا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ کے پاس بیٹھے، آپ کا بستر دیکھا تو آپ کا بدن ایسے موٹے بوریے پر تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کے جسم پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ پھر سامان دیکھا، پھر آپ کے حجر مبارک میں سامان دیکھا،
ایک طرف جو پڑے ہوئے تھے، ایک بغیر طباقت دی ہوئی کھال لٹکی ہوئی تھی، اس کے علاوہ گھر میں کوئی سامان نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن اور اللہ کے نبی کے دشمن کیسر و کسرا، یہ تو محلات میں، باغات میں اور ریشم کے بستروں میں، اور آپ اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے۔ میں دیکھ رہا کہ آپ کے بدن پر چٹائی کے یا بوریے کے نشان پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کے گھر کا کل سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، حضرت عمر کے دونوں مونڈے پکڑ کر ہلایا، فرمایا خطاب کے بیٹے تو ابھی تک دھوکے میں ہے، ابھی تک دھوکے میں ہے۔ یہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں یہ تو جلدی جلدی اللہ تعالی غیروں کو دینا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت ہے ان کا، دنیا کا ان کا تھوڑا سا وقت ہے، دنیا کا تھوڑا سا وقت ہے ان کے پاس، پھر ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جلدی دنیا میں ان کو یہ ساری چیزیں ان کو دے دیں۔ ہمارا حال یہ ہے، جب بھی ہم کوئی نقشہ دیکھتے ہیں دنیا میں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ غیروں کے پاس ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ بعض تو وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام قائم ہی جب ہوگا جب یہ ساری کی ساری شکلیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ساری شکلیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں۔ بعض مسلمان تو ایسے ہیں وہ اسی امید پر ہیں کہ جب تک مسلمان کا کو اقتدار نہیں ملے گا اور جب تک مسلمان کے پاس دنیا کی ظاہری قوتیں نہیں ہوں گی یہ اس وقت تک اسلام قائم نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ اسلام نہ ملک و مال سے چلا ہے نہ ملک و مال سے چلے گا، بلکہ اگر انبیاء علیہ السلام کے پاس مال ہوتا ہے تو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو نبوت کے وقت مال سے خالی کر دیتے ہیں۔ نبوت سے پہلے مالدار اور نبوت کے بعد فقیر، نبوت سے پہلے مالدار، موسیٰ علیہ السلام مالدار تھے، نبوت کے بعد فقر آ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے نبوت سے پہلے، نبوت ملی تو فقر کے ساتھ، اور ایسی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا آپ کو کہ آپ نبوت کون سی چاہتے ہیں، آپ نبوت کون سی چاہتے ہیں، بادشاہت والی چاہتے ہیں یا فاقے والی چاہتے ہیں؟